قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 26 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 122 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انہیں انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کچھ کرنٹ افیئرز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, پچھلے ویک کے بھی اور اس سے پچھلے ویک میں بھی ایک دو ایشوز تھے, میں انہیں ڈسکس کر لوں. ان میں 3 کریٹیکل ایشوز ہیں جن کو میں انشاءاللہ کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کروں گا. نمبر 1, جو لاہور ڈیفنس کے اندر ایک 17 سالہ نوجوان اوباش قسم کا امیر فیملی کا پلا ہوا, اس نے 6 لوگوں کو قتل کیا گاڑی کی ٹکر مار کے جان بوجھ کے. نمبر 2, پچھلے ویک کے اندر آرمی چیف نے علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس کے کیا احوال ہیں جو پاکستان سے متعلق ہیں یا ہمارے اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہیں, ان کو ڈسکس کرنا, وہ میں ڈسکس کروں گا. اور نمبر 3, اس ویک کے اندر یہ ایک خاص پولیٹیکل جماعت کے لیڈر کے خلاف جو ایک بے حیائی پہ مبنی ایک کمپین چلائی جا رہی ہے, انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ورڈکٹ دوں گا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا اسلام کی روح سے کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. پہلا جو کریٹیکل ایشو ہے وہ ایک 17 سال کا نوجوان لاہور ڈیفنس میں جو فیمیلز کو چھیڑنے کے اعتبار سے بھی ملوث تھا. مختلف چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں. ظاہر ہے جب پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, جب تک کہ اچھی تربیت نہ ہو. تو اس کی کوئی تلخ کلامی ہوئی کسی کے ساتھ, پھر وہ اس کو گاڑی میں چیز کرتا رہا, اور جیسے ہی وہ گاڑی ایسی جگہ پہ آئی اس نے دوسری طرف سے لا کے آلموسٹ کوئی 110 تو یہ کلیم کر رہے ہیں, لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں وہ 150 تک سپیڈ تھی, وہ جا کے اس میں ٹکرا دی اس نے گاڑی, جس کی وجہ سے 6 لوگ ایک ہی فیملی کے موقع پر شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور یہ جو تکلیف انہوں نے کاٹی ہے اس کے عوض ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے, آمین. تو شروع میں تو اس کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی کیونکہ وہ ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا. بہرحال الٹیمیٹلی جو چیز سامنے آئی وہ یہی تھی کہ یہ جان بوجھ کے اس نے سب کچھ کیا اور 6 لوگوں کی جان لے لی. ایک ہی خاندان کے وہ سارے لوگ تھے. اس بیچارے کی تو فیملی ختم ہو گئی, اس کی بیوی اس میں شہید ہو گئی, اس کا داماد بھی, اس کا بیٹا بھی, اور اس کی بہو بھی, اور چھوٹی اس کی پوتی یا نواسی وہ بھی ساتھ شہید ہوئی. تو اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا, اور اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. پنجاب کے اندر تو جو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان صاحب, وہ ماشاءاللہ پہلے ہی کافی ایفیشینٹ تھے, اور یہ ایک موقع ان کو ملا, اس کی وجہ سے انہوں نے پھر سختی کی کہ جن لوگوں کے لائسنس نہیں بنے ہوئے وہ لائسنس بنوائیں, اور جو یہ چھوٹے بچے اس قسم کے موٹر بائک لے کر ویلنگ کرتے پھر رہے ہیں یا کار کے اندر ریسیں لگاتے پھر رہے ہیں, ان سب کے چلان کیے گئے. اس میں کچھ ایشو ہے جو ہم ان کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیں گے اسی اپنی گزارشات کے اندر چیف جسٹس کے سامنے. خصوصاً آج کل جو نوجوانوں کے اندر ماں باپ کی عدم تربیت کی وجہ سے, غلط تربیت تو کوئی نہیں کرتا, لیکن تربیت نہ کرنا بھی ایک طرح سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو کہ وہ اپنی جان کو تو جوکھوں میں ڈالتے ہیں, دوسروں کی لائف بھی ونریبل کر دیتے ہیں.
اکثر آپ کو نوجوان 14 اگست کے موقع کے اوپر آگے پیچھے بھی ویلنگ کرتے نظر آئیں گے، اور پھر موٹر بائک کے اوپر وہ لیٹ جاتے ہیں. چلو تم نے خود حرام موت مرنا ہے، مر جاؤ، لیکن جس طریقے سے تم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آگے سے کوئی بیچارہ اپنی فیملی کے ساتھ موٹر بائک پہ سفر کر رہا ہے، 2 بچے اس نے ٹینکی پہ بٹھائے ہوئے ہیں، بیوی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور ذرا سا یہ بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو جا کے اس کو ٹھوک دیتا ہے. تو ان لوگوں کی زندگی چھیننے کا تو تمہیں اختیار نہیں تھا. تو ماں باپ کو بڑی کڑی نظر رکھنی چاہیے اپنی اولاد کے اوپر کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. کئی جو ہیں وہ اسکول کالجز کے اندر، خصوصاً کیپٹل سٹی ہمارے اسلام آباد کے اندر، تو لوگ مختلف قسم کی منشیات کے معاملات کے اندر بھی انوالو ہو چکے ہیں. کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی چرس، کوئی ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے، وہ پھر بہت بعد میں جب بات کھلتی ہے پھر وہ علاج والی ڈومین سے بھی باہر جا چکے ہوتے ہیں، اور علاج کرانے کی کوشش بھی لوگ نہیں کرتے. لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے. آئس کا نشہ بہت زیادہ ہے، اور یہ خصوصاً ایسا نشہ ہے کہ جو یعنی ایک فیشن کے طور پر اب لوگوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. جس طرح کسی زمانے میں ہونٹوں کو سرخ کرنے کے لیے لوگ پان کا استعمال کرتے تھے، سگریٹ پیا کرتے تھے، تو اب یہ ایک ماڈرن قسم کا نشہ ہے. اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں، فضول خرچی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی یہ انتہائی ڈینجرس چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اس قسم کے جتنے نشے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھے. ان کو جو پاکٹ منی دیتے ہیں وہ دیکھیں وہ کتنا پاکٹ منی لے رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کہیں وہ چوری کر کے تو ماں کے پرس میں سے پیسے نکال کے استعمال تو نہیں کر رہے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک دن میں تربیت نہیں ہوتی، بچپن ہی سے اس طرح کی جو سوشل ایتھکس ہیں، اخلاقیات، یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنا پرس چھپا کے رکھیں. گھر میں آپ کتنا چھپا کے رکھ سکتے ہیں؟ ان کی ٹریننگ بچپن سے ایسی کریں کہ پرس سامنے بھی پڑا ہو تو وہ اتنے ہی پیسے اٹھائیں جتنی پاکٹ منی ہے ان کی. بہتر تو یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑے سے سمجھدار ہوں بچے تو مہینے کی ان کی پاکٹ منی فکس کرتے ہیں، انہیں یہ پتا چلے کہ ہم نے اس بجٹ کے اندر کس طریقے سے گزارا کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ پیٹرول کا بھی خرچہ ان کو اتنے ہی دیں کہ وہ کالج سے گھر تک یا یونیورسٹی سے گھر تک آ سکیں، اور ادھر ادھر جو آوارہ گردی ہے وہ اوائڈ کریں. ہاں کبھی کبھار کوئی کسی کی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، کوئی دوست مل کے کوئی پکنک پارٹی کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بالکل نہیں روکنا چاہیے. بعض آرتھوڈاکس قسم کے جو ماں باپ ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر بھی قدغن لگاتے ہیں، تو وہ بھی بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، وہ دوسری ایکسٹریم ہے. لیکن بہرحال خصوصاً جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی فراوانی ہے ان کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایکسیسو پیسہ تو نہیں دے رہے کہ وہ پیسہ وہ غلط کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیں. پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا جو یہ 17 سالہ نوجوان نے جو حرکت کی ہے. ماں باپ بھی ذلیل ہو گئے، اور اس کے ماں باپ تو ذلیل ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو لاکھوں ماں باپ پورے پنجاب کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر اب تو سختی کر دی گورنمنٹ نے. اور سختی کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ چھوٹے بچے جو آلریڈی موٹر بائکس میں سفر کر رہے تھے، بےچارے جو شریف بچے بھی اچھے طریقے سے چلا سکتے تھے، اور بعض گھروں کی جینون یہ مجبوری ہے کہ ان کے گھروں میں کوئی میل بڑا ممبر نہیں ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی بڑی سسٹر کو چھوڑنے کے لیے یا کبھی اپنی والدہ کو چھوڑنے کے لیے اسکول، کالج، ہاسپٹل موٹر بائک چلا لیتے ہیں. اب یہ شریف بچے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمریں تو ان کی بھی ابھی اتنی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کے بھی چالان ہو رہے ہیں، اور چالان تک، جرمانے تک بات رہتی پھر بھی ٹھیک تھی، FIR کاٹی جا رہی ہیں. اچھا، یہ جو پنجاب پولیس کر رہی ہے یا ٹریفک پولیس، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. انہوں نے تو قانون کے مطابق چلنا ہے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون کے اندر اس طرح کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے ان کے ہاتھوں میں ایسا قانون پکڑائیں کہ جس کے مطابق وہ معاملات کو لے کے چل سکیں.
اب آئی جی پنجاب سے میں اخلاقاً تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں لیکن قانوناً کوئی ریکویسٹ نہیں کر سکتا. اس میں میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کا کام ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماشاءاللہ اپرائٹ جج ہیں, دلیر جج ہیں, ان کا کام ہے کہ اس میں کوئی وقتی طور پہ کوئی آرڈر ایسا نکال دیں جب تک ہماری یہ نیکسٹ پارلیمنٹ سامنے نہیں آتی الیکشنز کے بعد, اور پھر پارلیمنٹ کو بھی ڈائریکشن دیں کہ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے جس میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ الگ ہوں ان لوگوں سے کہ جو ویلنگ کر کے یا اوور سپیڈنگ کر کے لوگوں کی لائف کو ونریبل بنا رہے ہیں. ویسے تو آپ نے یہاں دیکھیں کوئی 60 سال کے بوڑھے بھی ویلنگ کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ ان کو جب سمجھایا جاتا ہے تو آگے سے ایک لفظ وہ منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا. تو ویلنگ تو یعنی اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی تربیت کے ساتھ ہے اور انسان کی سوچ کے ساتھ ہے. وہ سوچ 60 سال کے کسی بابے کی بھی 15 سال والے لڑکے کی ہو سکتی ہے, اور کوئی 15 سال کا بچہ جو ہے وہ 60 سال کے بابے جیسا میچور بھی ہو سکتا ہے حالات و واقعات کی وجہ سے. تو یہ اس چیز کو تو میں بالکل بلیو نہیں کرتا کہ جی 18 سال میں جا کے لائسنس بننا چاہیے. بالکل میں تو اس قانون کو ہی شرعی طور پر بھی درست نہیں سمجھتا, اخلاقاً بھی درست نہیں سمجھتا. اور اگر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں سائنٹیفکلی اور اسٹیٹسٹکس اکٹھی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عموماً آج کے اس ماڈرن دور کے اندر 14 سے 15 سال کا بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے موٹر بائک چلا سکتا ہے اگر اس کی ٹریننگ صحیح کی جائے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ یو کے میں جو پروویژنل سرٹیفکیٹ ہے, اجازت نامہ, وہ آلموسٹ 16 سال کی عمر میں موٹر بائک چلانے کا وہ دے دیتے ہیں. لائسنس جا کے 17-18 سال کی عمر میں بنتا ہے لیکن موٹر بائک بچہ چلا سکتا ہے. اور یو ایس اے میں یہ آلموسٹ 15.5 سال کی عمر میں وہ اجازت دے دیتے ہیں. ہم ابھی تک 18 سال کی عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں 17-18 سال کی عمر ہے. لیکن تھوڑا یعنی اب اس سلسلے سے باہر نکلیں. ہم جیسے غریب ملک جہاں پہ لوگ ویگنوں کے کرائے افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہاں پہ اگر 2 بھائی یا بہن بھائی موٹر بائک پہ چلے جاتے ہیں وہ بےچارے 5-6 ہزار روپیہ مہینے کا بچا لیتے ہیں اپنی فیملی کا, اور بےچارے وہ شریف فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو تو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے کہ اب وہ گاڑیاں لگوائیں. وہ گاڑیاں کیسے لگوائیں؟ میں نے تو اب سکولز کے باہر بعض فیمیلز کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی پورے حجاب کے اندر موٹر بائک چلا کے اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آتی ہیں, کیونکہ گاڑیاں تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور میں اس میں بالکل کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو تربیت دے سکتے ہیں موٹر بائک چلانے کی یا کار کی ڈرائیونگ کی, ان کو دینی چاہیے. یہ ایک فن ہے جو ضروری فن ہے, آپ کے پاس ہونا چاہیے, کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے. رہا شرعی مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا, نوجوانوں کو پیش کیا جا رہا تھا کہ کن کو جہاد میں ہم نے شامل کرنا ہے, کون سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں, کون سے بڑے ہیں جن کو ہم جہاد میں لے جائیں اور چھوٹوں کو یہیں چھوڑ جائیں. تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جانے سے منع فرما دیا. اور پھر جب غزوہ خندق کا موقع آیا اس وقت میری عمر 15 سال تھی. کتنی؟ 15 سال. اور یہ 15 سال ہے لیونر ایئرز کے اعتبار سے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے. سولر ایئرز کے اعتبار سے 14.5 سال جو ہمارا چل رہا ہے. 14.5 سال کی عمر میں سولر ایئرز کے اعتبار سے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 15 سال کی عمر میں عبداللہ ابن عمر کو جب نبی علیہ السلام کے سامنے خندق کے موقع پر پیش کیا گیا تو آپ نے انہیں جہاد میں جانے کی اجازت دے دی. اس حدیث کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم نے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ بینچ مارک ہے مرد کے لیے کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوگا اور وہ اپنے سارے معاملات کو آگے لے کے چلے گا, چاہے وہ جہاد اور قتال سے متعلق ہوں چاہے باقی معاملات ہوں. ظاہر ہے جہاد اور قتال کے لیے جا سکتا ہے تو موٹر بائک بھی ڈرائیو کر سکتا ہے, وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ بینچ مارک ہے 14.5 سال کی عمر. میرا خیال ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 14.5 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکے کا لائسنس بن جانا چاہیے موٹر بائک کا. ٹیسٹ لیں, ٹریننگ دیں, ہیلمٹ کی اہمیت بھی ان کو بتائیں,
سب کچھ بتائیں. لیکن یہ 18 سال کی عمر تک، 18 سال کی عمر بہت زیادہ عمر ہے. آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے، ٹھیک ہے 18 سال کی عمر میں بنائیں، آپ کی مرضی. ووٹ والا معاملہ کرنا ہے، وہ تو 40 سال کے بابوں کو بھی ڈیموکریسی ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. ہمارے 70 سال کے بابوں کو بھی جب نکالے جانے کے بعد ڈیموکریسی سمجھ آ رہی ہے. وہ تو میرے اعتبار سے تو وہ 70 سال کے بابے بھی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھتے، جنہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کا ہی نہیں پتا. جب تک سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو سیم پیج ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو جہاد کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اندر ہوتے ہیں تو سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں. تو میرے اعتبار سے تو ایسے لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہیں، تو باقی چھوڑ دیں. لیکن چلیں دنیاوی نارمز کے اندر ٹھیک ہے آپ 18 سال عمر رکھ لیں. لیکن یار یہ جو عمر ہے موٹر بائک چلانے والی، یہ 18 سال تو مطلب میں نے تو اپنے بچوں کو 12 سال کی عمر میں موٹر بائک کی ٹریننگ دے دی اور وہ مجھ سے اچھی موٹر بائک چلا لیتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو ساری یہ جو ٹریفک کے قوانین اور یہ ساری چیزیں، ظاہر ہے سائیکل تو بچے چلانے شروع کر دیتے ہیں، بس سائیکل کے بعد موٹر بائک پہ شفٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کسی گراؤنڈ میں لے جائیں اور آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ کریں. تو میں تو چلے افورڈ کر بھی لوں گا، لیکن زیادہ تر آبادی تو ہماری افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ گاڑیوں میں بچوں کو بھیجے. ان سے موٹر بائک چھیننا یعنی ان کی غربت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یا اداروں کو بلیم نہیں کریں گے، وہ تو بیچارے پابند ہیں اس قانون کے جو بنایا گیا. اب قانون میں اس اعتبار سے ہمیں ایک اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرنی چاہیے، خصوصاً ہمارے جب نمائندے اگلے الیکشنز میں جائیں گے کہ وہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں. پاکستان جیسا غریب ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں آپ کہیں جی 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی موٹر بائک چلا نہیں سکتا، کوئی کار چلا نہیں سکتا. لوگوں کے جینوئن پرابلم ہے اور زیادہ تر لوگوں کے. اچھا اب یہ جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں، اس میں آئی جی صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا اور چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ ایف آئی آرز والا معاملہ ختم کریں. چلے وقتی طور پہ آپ نے کچھ کرنا ہے کوئی جرمانہ کر لیں، لیکن ایف آئی آر کاٹ کے آپ اس بندے کی پوری لائف کو ایک اس اعتبار سے تکلیف میں ڈال رہے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ پہلے اور کوئی نہیں ہے، یہ اس کی ایف آئی آر کٹ گئی تو وہ اب سرکاری ملازمت تو کوئی نہیں کر سکتا. باہر کے ملکوں میں جانا بھی ایسے لوگوں کے لیے، انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ اس کا کرائم کس لیول کا تھا. ادھر تو ٹریفک سگنل کو توڑنا بھی بہت بڑا کرائم ہے. تو یہ جو ایف آئی آرز والا سلسلہ ہے نا، اس کو ریورس کریں. جن کی کاٹی جا چکی ہیں وہ اگر جوڈیشری میں جاتی ہیں تو چیف جسٹس صاحب نوٹس لے کے ایٹ لیسٹ ان ایف آئی آرز کو ختم کروا کے ٹھیک ہے جرمانے ان کے اوپر ڈالیں اور کوئی درمیان کا راستہ نکالیں. اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اور جن لوگوں کے لائسنس نہیں بنے ہوئے ان کے بننے چاہیے. ابھی تو ہمارے جیلم شہر کے اندر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو لائسنس بنانے والا دفتر ہے اس کے باہر تو اس قدر جھمگٹا لگا ہے جیسے وہاں پہ کوئی مفت بریانی بانٹ رہا ہے. کیونکہ جو لوگ واقعی جنرلی جن کے لائسنس بننے چاہیے تھے، لوگ 10 سال سے موٹر بائک چلا رہے ہیں، ان کے لائسنس نہیں بنے ہوئے ہیں، اب وہ بھی بنا رہے ہیں. چلیں یہ تو اس میں سے ایک پازیٹیو چیز نکلی ہے کہ سارے لوگ بنائیں. لیکن یہ جو بچوں والا معاملہ ہے اس میں یہ میری ریزرویشن تھی تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اسے آپ کے سامنے رکھ دوں. اب وہ اس بچے کی طرف آئیں جو 17 سال کا لڑکا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ پیسے والی اسامی ہے اور لوگ پیچھے سے زور بھی لگا رہے ہیں کسی طریقے سے جیونائل والا معاملہ ہو جائے، یعنی کہ چھوٹی عمر کا یہ بچہ ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے. 17 سال کا لڑکا وہ ایک نوجوان بچہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہے، نہ وہ کوئی پاگل ہے. اس کے اوپر وہ حدیث بھی فٹ نہیں ہوگی جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر پوری سند ہے اس کی. مولا علی کا قول ہے صحیح بخاری کے اندر اس کانٹیکسٹ میں کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک مجنون شخص کے اوپر جب حد جاری کی تو سیدنا علی نے سیدنا عمر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین آپ کو نہیں پتا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، ایک مجنون جو پاگل شخص ہے، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا وہ شخص جو کہ ابھی نابالغ ہے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا. یہ حدیث پوری سند کے ساتھ مولا علی ہی نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنن ابن ماجہ کے اندر. تو یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے. لیکن یہ بچہ تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، یہ نابالغ کوئی نہیں تھا. بالغ ہونے کی عمر تو میں نے آپ کو بخاری اور مسلم سے بتا دی ہے کتنی ہے، 14.5 سال. اور یہ ہر اعتبار سے بالغ. اس سے پہلے بھی بچے بالغ ہو جاتے ہیں 13 سال کی عمر میں. جیسے ہی علامات بلوغت میں سے کوئی چیز پائی گئی، غیر ضروری بالوں کا اگنا یا نائٹ فال ہونا یا بچیوں کو مینسز آنا، یہ تمام کی تمام چیزیں بالغ ہونے کی نشاندہی ہیں. البتہ
ایکٹیولی جو بالغ ہونے والا معاملہ ہے کہ کوئی میدان جنگ میں جا سکے یا وہ ڈرائیونگ کے لیے آ سکے، تو وہ اصل وہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، عبداللہ ابن عمر والی، کہ انہیں جب احد کے موقع پر پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے جہاد کی اجازت نہیں دی، اور جب خندق کے موقع پر پیش کیا گیا تو اس وقت وہ کہتے ہیں میری عمر 15 سال تھی، اور امام بخاری امام مسلم نے اس کے نیچے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کا فتویٰ نقل کیا کہ بس یہ بینچ مارک ہے اب نوجوان لڑکوں کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ بچہ بالغ ہے، بالکل اس اعتبار سے چھوٹ نہیں سکتا وہ۔ اسی لیے آئی جی صاحب نے اسپیشلی اس کیس کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے خود اس میں ایڈ کروائی ہے دفعہ 302 کی، یعنی قتل والی۔ پہلے تو ایک جنرل انہوں نے ایکسیڈنٹ والا معاملہ کیا ہوا تھا، اور دفعات بھی سخت اس میں ڈلوائی ہیں تاکہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ اب پولیس نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب جوڈیشری کا کام ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ایگزامپل بنائے تاکہ باقی لوگوں کی جانیں بھی محفوظ ہو سکیں، ورنہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور یہ جو بدماش قسم کے لوگ ہیں غریبوں کا استحصال اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، غریبوں کا کیا امیروں کا بھی کریں گے، یہ ایک دوسرے کو بھی ماریں گے۔ یہ اس طریقے سے اگر سارے معاملات کرنے کے بعد کوئی شخص شواہد ناکافی ہونے کی بنا پر چھوٹ جائے اس ماڈرن دور کے اندر، جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر بھی وہ ساری ریکارڈنگ آ چکی ہے کہ جان بوجھ کے اس نے پوری سیدھ لے کے آ کے اسے ٹھوکا ہے، وہ وہاں پہ اس کو ٹھوکنا بنتا ہی نہیں تھا، یعنی ایکسیڈنٹ تو چلے کوئی ہیڈ آن کولوژن ہو جائے تو بندہ کہتا ہے سامنے سے آ رہا تھا، یہ تو بالکل 90 ڈگری آ کے وہ بےچارے اس طرح جا رہے ہیں سائڈ سے آ کے اس طریقے سے ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی، اتنا بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے۔ تو ہمارے میڈیا کا بھی کام ہے کہ اس خبر کو زندہ رکھیں، ابھی تک تو زندہ رکھا ہے، کچھ دنوں بعد پھر آ جاتا ہے کہ اب جوڈیشل ہو گیا، اب یہ ہو رہا ہے، اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی، باقی لوگوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے گی، ورنہ یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے۔ باقی اس حوالے سے جتنی میں نے گزارشات رکھنی تھی وہ رکھ دی۔ اب آ جائیں اس دوسرے کریٹیکل ایشو کی طرف، وہ ہے ہمارے جو آرمی چیف نے آلموسٹ 2 ویک پہلے علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی GHQ میں، جس میں انہیں ایک بڑا اچھا سا ناشتہ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو وہ اس ہال میں لے گئے جہاں پہ آرمی چیف نے ان سے کریٹیکل گفتگو کرنی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کوئی مذہبی جو منافرت اور اسی طریقے سے جو دہشت گرد تنظیمیں خصوصاً مذہب کی بنیاد کے اوپر جو توہین مذہب کا الزام لگاتی ہیں، ان کے اعتبار سے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوگی، لیکن اس کو بہت تھوڑا وہاں پہ ٹچ کیا گیا۔ 95% جو وہ میٹنگ ہوئی وہ ہوئی طالبان کے ایشو سے متعلق، جو افغانیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اچھا، اب میرے پاس سورس ظاہر ہے، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے تو رابطہ کرنا نہیں تھا، ایک دفعہ رابطہ کر لیا تو وہ آندہ خود پھر مجھے خبریں دیں گے، تو یہ کام تو میں نے نہیں کرنا۔ یہ کام عمران خان صاحب کو مبارک ہو، نواز شریف صاحب کو مبارک ہو، ہمیں معاف رکھیں۔ تو میں تو جو وہاں پہ ریئل ٹائم علماء موجود تھے میں نے ان کو کال کی، مختلف علماء سے میں نے گفتگو کی، ان میں سے ایک ایسے تھے جنہوں نے مکمل نوٹس بنائے ہوئے تھے۔ آلموسٹ 57 منٹ میری 1 گھنٹہ فون پہ ان سے بات ہوئی، انہوں نے جو میں پوائنٹ ان سے پوچھتا گیا کہ کیا اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی، یہ ہوئی، تو انہوں نے بتایا نہیں یہ چیز ڈسکس ہوئی، تو وہ میں نے جو مجھے زبانی یاد ہے میں وہ چیزیں جو کریٹیکل آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا۔ بہرحال اس میٹنگ میں جو ایک چیز بعد میں سامنے آئی سوشل میڈیا کے اوپر، ایک کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ بلٹ پروف اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے تو علماء سے خطاب کر رہے تھے، وہ بلٹ پروف نہیں تھی کوئی اسکرین سامنے ان کے، وہ چونکہ پیچھے پالش ہوئی بھی تھی تو وہ عکس اس لیے پیچھے پڑ رہا تھا لائٹوں کا کہ وہ پیچھے ساری پلین جگہ۔ خیر، وہ جن لوگوں نے یہ ساری ایک معاملات کو چلایا تھا، یعنی ہمارے جو بیچارے پی ٹی آئی کے چند نوجوان ہیں، تو پی ٹی آئی کے ہی یوٹیوبرز نے نفی کر دی کہ نہیں یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مشہور کیا جی پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے، وہ کوئی گل کرنے لی کرو، ٹھیک ہے، تو آڈے کو F-16 بھی پورا کوئی نہیں تے اونا کو F-35 16 تھوڑی 32 تے جمع 3-35 این جڑ دا وہ جہاز رن وے تے بھی نہیں نسدا، ایسے وہ بالکل ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتا ہے وہ۔ تو اسرائیل نے ہم سے لینا ہے، اللہ سے ڈر جائیں یار، کو بات کرنے والی کریں۔
یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی بزرگ بابوں کا ماننے والا قرآن و سنت کا حوالہ پیش کرتے ہیں، ان کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کے ساتھ بھائی؟ تو اسرائیل نے ہم سے اسلحہ لینا ہے بھائی، جو دنیا کو اسلحہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا جیسا ڈیولپڈ ملک ان سے اسلحہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ان کو ہمارے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے، وہ بہت آگے ہم سے ٹیکنالوجی کے اندر۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا مختلف سائٹس کے اوپر، انڈیا نے بھی اس پروپیگنڈے کو گود میں لیا، اور اس طریقے سے پھر یہاں تو آپ کو پتہ ہے آلموسٹ اس وقت ساری سیاسی جماعتیں کچھ ظاہراً اور کچھ باطناً اسٹیبلشمنٹ کی کمزوریاں ڈھونڈ رہی ہیں، اور کوئی بھی بات ان کو ملتی ہے نا تو وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں اس حوالے سے بالکل غلط تھی، میں نے وہ کلیئر کر دی۔ باقی وہاں پہ 95% ڈسکشن ہوئی اس ٹاپک پہ جو افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔